مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نماز کے علاوہ اس موقع پر بارگاہ الہی سے دو تحفے اور بھی مرحمت ہوئے. ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل کا بیان ہے اور یہ بشارت ہے کہ اب مصیبتوں کا دور ختم ہونے والا ہے. دوسرے یہ خوشخبری کہ امت محمدی میں سے جو شرک سے بچا رہے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مرنے کے بعد اعمال کے لحاظ سے جس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے اس کے بھی چند مناظر آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آسمانوں سے واپس ہونے کے بعد جب آپ بیت المقدس تشریف لائے تو دیکھا یہاں انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے. آپ نے نماز پڑھائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. اس کے بعد آپ اپنے مقام پر واپس تشریف لے آئے اور صبح کو اسی مقام سے بیدار ہوئے. معراج کی اہمیت اور آئندہ کے لیے اشارے. صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار قریش میں جو لوگ مخالف تھے انہوں نے آپ کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ. اور جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی سچائی اور صداقت کا یقین تھا انہوں نے حرف حرف کی تصدیق کی اور کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ سب درست ہی ہے. اس طرح معراج کا یہ واقعہ ایک طرف تو لوگوں کے ایمان اور رسالت کی تصدیق کا امتحان تھا، دوسری طرف خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بے شمار حقیقتوں کے مشاہدے کا ذریعہ. ساتھ ہی ساتھ یہ اس آنے والے انقلاب کے لیے ایک اشارہ تھا جس سے اسلامی تحریک کو جلد ہی دوچار ہونا تھا. اس اشارے کی تفصیلات قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ملتی ہیں جس میں معراج کا بیان ہے. اس سورہ کے مضامین میں جو کھلے کھلے اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہیں. یہود کی معزولی. بنی اسرائیل اب تک اللہ کے دین کے وارث تھے اور اس خدمت پر مامور کہ وہ دنیا کو خدائی پیغام اسلام سے روشناس کرائیں، لیکن انہوں نے اس خدمت کو انجام نہیں دیا بلکہ خود بے شمار برائیوں کا شکار ہو گئے اور اس قابل نہ رہے کہ اللہ کے دین کی خدمت بجا لا سکے. لہذا اب یہ خدمت بنی اسماعیل کو سپرد کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں مبعوث کیا گیا. اب تک بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب نہیں کیا گیا تھا. اب سورہ بنی اسرائیل میں ان سے کہا گیا کہ اب تک جو غلطیاں تم کر چکے سو کر چکے. تم کو اب اس سے پہلے 2 بار آزمایا جا چکا ہے لیکن تم نے اپنی حالت کو ٹھیک نہیں کیا. اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر تمہیں موقع مل رہا ہے. اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر ترقی کی راہ پر قدم بڑھا سکو گے. مکے کی انتہائی مظلومانہ اور پریشانی سے بھری ہوئی زندگی میں یہ اشارہ ایک بہت بڑی بشارت تھی جو آگے چل کر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. کفار مکہ کو تنبیہ. کفار مکہ کے مظالم اور ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہو چکی تھی اور وہ بار بار کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے انکار کرنے پر ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس سے یہ ہمیں ڈراتے ہیں. اس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کا رسول نہ آئے اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آتا. جب اللہ کا رسول آتا ہے تو قوم کے دولت مند اور اونچے طبقے کے لوگ اس کی دعوت حق کی جڑ کاٹنے کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں اور قوم کے عام لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سوائے کچھ ایسے لوگ کہ جن میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو آگے بڑھ کر حق قبول کر لیتے ہیں. اس وقت ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اس مدد کا ایک وقت متعین ہوتا ہے. البتہ انسان چونکہ جلد باز واقع ہوا ہے اس لیے وہ کبھی ایسی چیز کو بھی خیر سمجھ کر طلب کرنے لگتا ہے جو دراصل اس کے لیے خیر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے شر ہوتی ہے اور اسی کے دھیان نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے بندھے ہوئے ہیں. دن اور رات کو ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور ایک لگے بسے نظام کے تحت یکے بعد دیگرے آتے ہیں. پچھلی تاریخ پر نظر کر کے دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس وقت تک کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا
خدا اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں ان کے استحقاق کے اعتبار سے بدلہ دیا کرتا ہے۔ لہذا کفار مکہ کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب وہ جو رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کریں گے، اسی کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا، اور اب فیصلہ کن وقت قریب ہی ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیادیں، اب وہ وقت آ چکا تھا جب اسلام کا دور مظلومیت ختم ہونے والا تھا اور جلد ہی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہونے والی تھی جس کی بنیادیں اسلامی اصولوں پر ہوں۔ چنانچہ اس اسلامی نظام زندگی کے لیے بنیادی اصولوں کا تحفہ بھی اسی معراج کے واقعے کے ساتھ متعلق کیا گیا۔ یہی بنیادی اصول آئندہ اسلامی نظام زندگی کے لیے رہنما اصول کی حیثیت سے کام آئے۔ وہ اصول یہ تھے: نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنایا جائے۔ عبادت، بندگی، اطاعت اور فرما روائی کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجد نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، ماں باپ کی عزت اور اطاعت کی جائے، البتہ جہاں ان کی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرائے وہاں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ نمبر 3، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ سوسائٹی میں ایک انسان پر دوسرے انسان کے حقوق ہیں، ان کی طرف سے غفلت نہ برتی جائے، انہیں ٹھیک ٹھیک ادا کیا جائے۔ اس کے بغیر کسی تمدن کی بنیاد درست نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 4، فضول خرچی نہ کی جائے۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو غلط طریقے پر صرف کرنا شیطانی کام ہے۔ جس سوسائٹی میں لوگ اندھا دھند صرف کرنے لگیں یا بالکل ہاتھ سکیڑ کر مایا کے سانپ بن بیٹھے ہیں، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ مال کے صرف کرنے اور روک کر رکھنے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ نمبر 5، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اصل میں روزی پہنچانا خدا کا کام ہے اور وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ تم اس اندیشے سے کہ کل کیا کھائیں گے اپنی نسلوں کو ختم نہ کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سوسائٹی کے لیے خودکشی کے ہم مانی ہے۔ نمبر 6، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صرف یہی نہیں کہ اس گندے کام سے بچتے رہو، بلکہ ان تمام محرکات کو بھی ختم کر دو جو اس ناپاک کام پر اکساتے ہیں۔ جو سوسائٹی اس لعنت سے پاک نہ ہوگی وہ خود اپنی جڑ کاٹے گی اور بہت جلد تباہ سے دوچار ہوگی۔ نمبر 7، ناحق کسی کی جان نہ مارو۔ جس سوسائٹی میں لوگوں کی جان محفوظ نہ ہو وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ امن کی حالت کے بغیر کوئی تمدن ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے سب سے پہلے لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کا انتظام ضروری ہے۔ نمبر 8، یتیم سے بہتر سلوک کرو۔ کمزور اور ایسے لوگ جو اپنے حقوق کی حفاظت خود نہیں کر سکتے امداد کے مستحق ہیں۔ جس سوسائٹی میں ایسے کمزوروں کے حقوق کا تحفظ نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نمبر 9، اپنا عہد پورا کرو۔ عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یہاں لوگوں کے آپس کے قول و قرار اور وعدے بھی مراد ہیں اور عہد بھی مراد ہے جو ایک بندہ مومن ایمان لاتے وقت اپنے خدا سے کرتا ہے۔ نمبر 10، ناپ تول میں پیمانے اور ترازو کو ٹھیک رکھو۔ لین دین میں معاملات کی درستی اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ سوسائٹی کے امن و سکون کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو اور بالعموم لوگ دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے درپے ہوں، وہاں کبھی باہمی اعتماد اور خوشگواری کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 11، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بغیر کسی علم کے نامعلوم باتوں کی قریت اور بلا وجہ گمان اور تخمینوں پر رائے قائم کرنے سے معاملات ہمیشہ خراب ہوتے ہیں۔ ہر بہتر سوسائٹی کو اس عیب سے پاک ہونا چاہیے اور انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے کان، آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ نمبر 12، زمین پر مغرور بن کر نہ چلو۔ گھمنڈ اور تکبر انسان کو بدترین اخلاق قبول کرنے پر ابھارتا ہے اور اس عیب کی وجہ سے انسان سوسائٹی کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے۔ باہمی تعلقات کی خوشگواری کے لیے ضروری ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے مقابلے میں ذلیل اور کم درجہ نہ سمجھیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کریں۔ ہجرت کے لیے اشارے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی قوم میں اپنا رسول بھیجتا ہے تو ایک عرصہ تک لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ رسول کی دعوت کو سنیں، سمجھیں اور قبول کریں۔
اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو مادی اغراض، باپ دادا کی اندھی تقلید اور نفس کی خواہشات میں پھنسے ہوتے ہیں وہ اس دعوت کو رد کر دیتے ہیں اور اس کی مخالفت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ آخرکار ایک وقت وہ آتا ہے جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم میں جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا اور اب اس میں ایسے لوگ باقی نہیں رہ گئے جو اس دعوت پر کان دھریں اور اس پر غور کریں۔ ایسے مرحلے پر قوم نبی سے معجزے بھی طلب کرتی ہے اور اکثر اس قوم کے سامنے معجزے پیش بھی کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دور میں معجزے طلب کیے گئے اور آپ کی ذات سے معجزوں کا ظہور ہوا، لیکن جب اس سب کے باوجود انکار نہ کرنے والے انکار پر قائم رہے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نبی کو اس قوم کے درمیان سے چلا جانا چاہیے تاکہ قوم پر عذاب آئے۔ یہ عذاب کبھی تو آسمان یا زمین کی کسی فطری قوت مثلا زلزلہ، پانی، ہوا وغیرہ کے ذریعے آتا ہے اور کبھی مومنین کے ہاتھوں اس عذاب کی تکمیل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طریقے کی وضاحت فرمائی اور صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی شقاوت کی انتہا پر پہنچ کر آپ کو عنقریب اس بستی مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے بعد یہ بھی یہاں اطمینان کے ساتھ رہ نہ سکیں گے۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کے ساتھ یہی دستور رہا اور اب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نماز تہجد کی اہمیت، ساتھ ہی ساتھ ان حالات سے نمٹنے کے لیے نماز اور خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی اور ہجرت کی دعا تلقین فرمائی کہ اے پیغمبر اب رب سے یہ دعا مانگو، اے رب مجھے اچھی جگہ پہنچائیو اور یہاں سے اچھی طرح نکالیو اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح نصرت دیجیو۔ اس کے بعد یہ بشارت بھی دی گئی کہ حق کو غلبہ ملنا ہے اور باطل کو مٹنا ہے۔ باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے بشرطے کی حق میدان میں موجود ہو۔ اس کے بعد کفار مکہ کے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو وہ ہر دھرمی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے اور اس طرح حجت پوری کی گئی اور آخر میں عبرت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اس دور میں دعوت کی خصوصیات، اس دور میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا حالات کی مناسبت سے اس کی کچھ خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ توکل علی اللہ اور صبر۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور نتائج اس کی امید کے موافق برابر نہیں ہوتے تو اس پر مایوسی طاری ہونے لگتی ہے۔ دعوت حق کے علم برداروں کے لیے یہی مرحلہ سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ مایوسی کا شکار ہو جائیں تو یہ ان کی اور دعوت کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں ثابت قدم رہنے اور نتائج کو بالکل خدا کے توکل پر چھوڑ کر مسلسل کام کیے جانے کے لیے بڑے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ اس آخری دور میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس بارے میں جو ہدایات نازل فرمائیں، تقریباً 12 سال کی مسلسل جدوجہد کے جو نتائج سامنے تھے وہ ایک عام نظر رکھنے والے انسان کے لیے حوصلہ شکن ہو سکتے تھے، اور اتنی طویل مدت کے بعد بھی جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ بھی کچھ کم صبر آزما نہیں تھا۔ اسی لیے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرنے اور انہیں راہ حق پر جمانے کے لیے اس دور میں خصوصیت سے توجہ کی گئی۔ اس بارے میں سورہ عنکبوت کے مضامین ایک اچھی مثال ہیں۔ اس میں مومنوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ابتلاء اور آزمائش تو اس راہ کی لازمی منزلیں ہیں۔ جس پر چلنے کا تم نے فیصلہ کیا ہے یہی وہ کسوٹی ہے جس پر کسنے کے بعد ہی دعوی ایمان میں سچے اور جھوٹے لوگوں میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن مومنوں کی اس آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو حقیقی معنوں میں کوئی غلبہ حاصل ہو رہا ہے۔ انہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے مقابلے میں وہ بازی نہیں لے جا سکتے۔ بالآخر حق کا ہی بول بالا ہو کر رہے گا، بشرطے کی حق پر جمنے والے اپنے صبر اور استقامت سے اپنے کو اللہ کی امداد کا مستحق ثابت کر دیں۔ مومنوں کو بتایا گیا کہ اس راہ میں کتنی ہی گوناگون رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ان کو کسی سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پہلے جن اللہ کے بندوں نے دعوت اسلامی کا علم بلند کیا ہے ان کو بھی ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا کر بتایا
کہ انہوں نے 950 سال تک کیسے صبر اور استقلال کے ساتھ اپنی قوم کی مخالفت برداشت کی. اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن آخرکار حق کی فتح ہوئی اور باطل کو میدان سے بھاگنا پڑا. قرآن ایک معجزہ ہے. اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ کافروں کے معجزہ طلب کرنے پر آن حضرت اور دوسرے مومنین کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ظاہر ہو جاتا جسے دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آتے. اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی اس کا ذکر بھی اس سے پہلے آ چکا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کی صاف صاف نشاندہی کی اور لوگوں کو بتایا کہ تم جو معجزات طلب کرتے ہو تمہیں چاہیے کہ پہلے اس معجزے کو دیکھو جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے معجزہ ہے اور جس میں ہر عقل اور سمجھ رکھنے والے انسان کی رہنمائی کا سامان ہے. یہ معجزہ قرآن ہے. حق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزے عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے. اس دور کی نازل شدہ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا ہے کہ ان مخاطبوں میں سے کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے نہ تو کتابی علم حاصل کیا ہے اور نہ آپ لکھنا پڑھنا ہی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ اتنا بلند اور ایسا حکمت والا ہے کہ ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس کی مثال آج تک نہ پیش کر سکا کہ ایسا کلام ان کے سامنے ایک ان پڑھ شخص کی زبان سے پیش ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ معجزہ کا ظاہر ہونا یا نہ ہونا یہ تو میرے رب کے حکم میں ہے. میں تو تمہیں تمہارے انجام سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. البتہ تم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میری نبوت کے ثبوت کے لیے وہ آیات الہی کافی نہیں ہیں جو میں تم کو سناتا ہوں؟ تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ آیات تو سراسر رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہوں. قرآن پاک کو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا معجزہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزے عنایت کیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیرووں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو دائمی ہے. دوسرے معجزات وقتی تھے اور وہ ختم ہو گئے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک رہے گا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا. قرآن پاک کا نظم کلام، اس کی فصاحت و بلاغت، اس میں ایسی غیب کی خبروں اور پیشن گوئیوں کا ذکر جن تک کوئی انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کی قوت تاثیر، اس کے احکام اور تعلیمات کا ایسا مفید ہونا کہ آج تک انسانی سوسائٹی کے لیے کوئی دوسرا کارآمد نظام حیات پیش نہ ہو سکا، اور باوجود موضوع کی اتنی وسعت کے اس کا ہر قسم کے تضاد اختلافات بیانی سے محفوظ ہونا، اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ یہ سب کلام ایک ایسے شخص کی زبان سے ادا ہونا جو اصطلاحی معنی میں بالکل ان پڑھ تھا. یہ سب باتیں قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر ایسی دلیلیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے آج بھی نبوت محمدی پر اطمینان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى پیشکش رہبر ٹی وی.